بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وآل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ صدق اللہ العظیم۔ اس دنیا کی زندگی کو اللہ تعالی نے تجارت اور بزنس سے تعبیر فرمایا ہے۔ تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، دو آدمیوں کے درمیان مال کا مال سے تبادلہ ہوتا ہے اور اس میں آپس کی رضامندی ہوتی ہے۔ ایک شخص کے پاس کپڑا ہے اور ایک شخص کے پاس پیسہ ہے، وہ اس کو پیسہ دینے کے لیے خوشی سے تیار ہے، وہ اس کو اپنا کپڑا دینے کے لیے خوشی سے تیار ہے۔ اس مال کے مال سے تبادلے کو تجارت کہتے ہیں۔ بس اس میں اسلام رضامندی کی شرط رکھتا ہے، زبردستی نہیں کر سکتا، رضامندی ایک شرط ہے بس۔ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، مال کا مال سے تبادلہ آپس کی خوشی سے۔ آپس کی خوشی اس لیے کہ ناراضگی سے پھر مخاصمتیں، جھگڑے، لڑائیاں، فتنے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ عدل کو ملحوظ رکھتا ہے۔ یہاں ترازی کو بڑھا دیا تو اس میں عدل ہو گیا۔ ایک شخص اپنا مال دینے کے لیے تیار ہے خوشی سے، ایک شخص اپنا پیسہ دینے کے لیے تیار ہے خوشی سے، دونوں کے درمیان ڈیلنگ ہوتی ہے۔ رضامندی پر جب وہ متفق ہو جاتے ہیں تو یہ لین دین تجارت کہلاتا ہے۔ زندگی کو بھی اللہ تعالی نے تجارت بنایا ہے۔ کیسے؟ بندے کے پاس مال ہے اور جان ہے، اگرچہ کہ اس کا حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن دنیا میں عارضی طور پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی جان کا اور اپنے مال کا مالک بنایا ہے۔ پیسہ، روپیہ، جو بھی اس کی جائیداد، پراپرٹی، جو کچھ بھی اس کے پاس، جس کو مال کہا جاتا ہے، اس کے پاس، بندے کے پاس مال ہے اور جان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے یہ فرمایا کہ میرے پاس جنت ہے، تم جان مال مجھے دے دو، میں جنت تمہیں دے دوں گا۔ تو یہ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی ہو گیا۔ بندہ راضی ہو گیا کہ میری جان مال لے لیجئے، اس کی ویلیو ہی کیا ہے۔ اللہ راضی ہو گئے کہ جنت لے لو، بہت قیمتی ہے مگر میں دے دیتا ہوں اس کے عوض میں۔ تو اللہ تعالیٰ خریدار ہے اور ہم لوگ بائے ہیں، اپنا مال بیچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یا اللہ سے ہم جنت خرید رہے ہیں، اللہ اس کے عوض ہمارا جان مال لے رہا ہے۔ جس طرح بھی سمجھو، مال کا مال سے تبادلہ، لینے دینے والے کی رضامندی سے، خوشی سے۔ ہم خوش ہیں کہ معمولی سی چیز ہے، چلو دے دو۔ اللہ خوش ہے
کہ بہت غیر معمولی چیز ہے لیکن بندے کو دے دوں، میرے پہ کیا فرق پڑنے والا ہے، دے دوں، اللہ بھی راضی ہے۔ یہ تجارت ہے، بندے کی زندگی تجارت بن گئی، اپنا جان مال اللہ کو دے دیا اور اللہ رب العزت نے اس کے عوض جنت اور اس کی نعمتیں ہمیں دے دیں، اور یہ ایگریمنٹ ہو گیا، لکھائی پڑھائی بھی ہو گئی اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں محفوظ کر دیا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے یقیناً خرید لیا ہے مومنین سے ان کی جان اور ان کا مال اس بدلے کے وعدے پر کہ ان کے لیے جنت ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت دینے کے وعدے پر جان مال اللہ نے خرید لیا ہے۔ اب جان بھی اپنی نہیں رہی اور مال بھی اپنا نہیں رہا، لیکن ہے ہمارے قبضے میں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہم سے کوئی چیز خرید لیتا ہے یا ہم کو کوئی چیز بیچ دیتا ہے، اب اس کے جو پیسے ہیں اس کے بارے میں کہتا ہے آپ کے پاس ہی رہنے دیجئے، میں لوں گا بعد میں، جب لینا ہے تب لوں گا، پیسے اپنے پاس ہی رہنے دیں۔ تو ڈیلنگ ہو گئی، معاملہ طے ہو گیا، بے مکمل ہو گئی، لیکن اس کا مال اس کے پاس ہے، اس کا مال اس کے پاس ہے، لیکن اب یہ دونوں کے مال اپنے نہیں رہے، جنت مومنین کی ہو گئی اور جان مال اللہ تعالیٰ کے ہو گئے، لیکن وہ اس کی حفاظت میں ہی ہے، اس کی حفاظت میں ہی۔ اللہ تعالیٰ جنت کو ہمارے لیے اسی طریقے سے رکھے جس طریقے سے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس کو ہر دن بڑھا رہا ہے اور مزید قیمتی بنا رہا ہے اور اس کا کوئی معاوضہ نہیں لے رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا جان مال وہ ہمارے پاس ہے، ہم اس میں خیانت کر رہے ہیں، ہم اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، تو اس تجارت میں ہم نقصان کا سبب بن رہے ہیں۔ جو ہمارا سامنے والا ہے وہ ہمارے مال کی حفاظت بھی کر رہا ہے اور اس کی ترقی بھی کر رہا ہے، اور ہم اس کے مال کو ضائع کر رہے ہیں، یعنی نہ جان کا استعمال اللہ کی منشا کے مطابق کر رہے ہیں، نہ مال کا استعمال اللہ کے منشا کے مطابق کر رہے ہیں۔ مال بھی اپنی مرضی سے خرچ کر رہے ہیں جبکہ ہمارا نہیں ہے، اور جان بھی اپنی مرضی سے کھپا رہے ہیں جبکہ ہماری نہیں ہے، ہم کسی کو دے چکے ہیں۔ معاملہ مومنین کے ساتھ اللہ کا پکا ہو چکا ہے، اور یہ دستاویزی ثبوت بھی بن چکا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی شانہ کے مال کی حفاظت کریں، اللہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہمارے مال کی حفاظت کریں۔ قرآن حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کو بیچ دی گئی یہ جنت روز سنوارتا ہے، فرشتے اس کے سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، اس کی ترقی، اس کی تزئین، اس کی خوبصورتی، اس میں نعمتوں کا اضافہ، یہ سب روزانہ ہو رہا ہے، ڈیلی یومیہ بنیاد پر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تا وقت کہ وہ دینے کا وقت نہ آ جائے تب تک اللہ اس کو ترقی پر رکھا ہوا ہے، لیکن ہم ہی اس کے مال کو ناحق ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے کھوٹ ہماری طرف سے ہے، وعدہ خلافی ہمارے طرف سے ہے، اور اگر ہم ایسا نہ کریں تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اگر تم لوگ اللہ سے کیے ہوئے معاہدے پر قائم رہو، اس کو پورا کرو، وفاداری کرو، کہ تمہاری جان تمہارا مال جب اللہ کا ہو گیا ہے تو اس کی منشا کے خلاف استعمال
مت کرو تو پھر خوشخبری ہے تمہارے واسطے کہ اللہ بھی وعدہ خلافی نہیں کرے گا اور اللہ رب العزت تمہارا مال تم کو اس سے کہیں اعلیٰ درجے پر واپس دے دے. اور ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی. انسان دنیاوی تجارتوں میں، دنیاوی بزنس میں، دنیاوی کمائی میں کتنا بھی کامیاب ہو رہا ہوگا، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ بڑی کامیابی کہ اللہ سے جو تجارت ہوئی ہے اس تجارت میں ہمیں نقصان نہ ہو. یہ سب سے بڑی کامیابی. یہ ہم نے اللہ سے سودا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مومنین کا معاملہ ہو چکا ہے، اس لیے اس کا نام اللہ نے تجارت رکھا. اور سورۃ الصف میں فرمایا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تم لوگوں کو ایسا بزنس سکھاؤں، ایسی تجارت بتاؤں جس کے فائدے میں چند کوڑیاں نہیں ہیں، جس کے فائدے میں روپیہ پیسہ ریال ڈالر نہیں ہے، اس کے فائدے میں عذاب عظیم سے نجات ہے. تنجیکم من عذاب علیم، دردناک خطرناک جہنم کا عذاب، اللہ کی پکڑ، اس سے تمہارے کو نجات ملے گی. یہ ہے فائدہ اس کا، اس تجارت کا فائدہ یہ ہے کہ وہ تجارت تم کو عذاب علیم سے نجات دلائے گی. پھر وہ تجارت بتائی، کیا ہے وہ تجارت؟ وہ تجارت فرمائی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. پہلے تو ایمان لانا، سب سے پہلے ایمان شرط ہے. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنی جان اور اپنا مال وہ اللہ اور اس کے رسول کے منشا پر خرچ کرو. یہ دو کام کر لو تم، یہ دو کام کر لو گے تو یہ تمہاری وہ تجارت ہے جس تجارت میں روپیے پیسے کا فائدہ نہیں ہے، پراپرٹی کا فائدہ نہیں، وہ تو دنیاوی تجارتوں میں ہے. اس تجارت کا فائدہ وہ ہے عذاب علیم سے نجات، عذاب علیم سے نجات. اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا فائدہ ہے. ایسی تجارت ہر مومن کو کرنی چاہیے جس میں عذاب علیم سے اس کو نجات مل سکے. اللہ تعالیٰ کا عذاب تو آدمی برداشت نہیں کر سکتا، کسی میں طاقت نہیں ہے کہ وہ عذاب الہی کو سہ لے. اس لیے عذاب علیم سے بچنے کی فکر ہر مومن کو ہونی چاہیے. کیسے بچیں گے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اللہ رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کی توحید، اس کی ربوبیت، اس کی حاکمیت، اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرو اور مانو. جیسے گزشتہ ہم نے تفصیل سے بتایا کہ اقتدار اعلیٰ صرف اللہ کا ہے، مالکیت، حاکمیت، خالقیت سب اس کے قبضے میں ہے. اس لیے اس کو ماننا، جب یہ مان لیں گے تو تؤمنون باللہ ہو جائے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا. رسول کے معنی بھیجا ہوا، نمائندہ اللہ تعالیٰ کا. کاہے کے لیے؟ کہ وہ بتائے اللہ کی طرف سے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. بس یہ بتانے کے لیے اللہ کا نمائندہ ہے کہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں، یہ بتانے کے لیے آیا. ان کا اللہ کا نمائندہ ہونا، اس کو مان لینا، تسلیم کر لینا کہ وہ کوئی اپنے سے نہیں آئے، وہ کوئی لیڈر نہیں ہے، وہ کوئی ریفارمر نہیں ہے، وہ کوئی دنیا کی اصطلاح میں دنیا والوں کے قائد نہیں ہیں، وہ خود ساختہ رہبر نہیں ہیں، وہ رسول اللہ ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں.
اللہ کے نمائندہ ہیں. اللہ نے کاہے کے لیے بھیجا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے، اللہ کیسے خوش ہوتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے چاہتا کیا ہے. اس چاہت کو بتانے کے واسطے اللہ نے ان کو رسول بنایا. یہ مان لینا تو تؤمنون باللہ ورسولہ ہو جائے گا. اللہ اور اس کے رسول کو مان لینے میں وہ سب باتیں ماننا داخل ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے امت کو بتائی. وہ سب باتیں ماننا ان کو ماننے میں داخل ہے. ایسا نہیں ہے کہ رسول مان لے. دیکھو قادیانی جو ہیں مرتد ہیں اور کافر ہیں، معذب ہیں، خارج اسلام، لیکن وہ بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، وہ بھی محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، باوجود ہے کہ اس کے بعد ایک نبی بھی مانتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں. تو یہ ماننا معتبر نہیں. کیوں معتبر نہیں؟ کہ ان کو رسول اللہ مان رہے ہیں مگر اس طرح نہیں جس طرح انہوں نے بتایا ہے، بلکہ اس طرح جیسے ان کا جی چاہتا ہے. اپنے جی چاہنے کے مطابق رسول مان رہے ان کو. یہ ماننا نہیں کہلاتا، اس کو ایمان نہیں کہتے. ان کو مانو اس طرح جس طرح انہوں نے بتایا ہے، اور انہوں نے کس طرح بتایا ہے وہ قرآن حدیث میں موجود ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا سورس نہیں ہے معلومات کا. کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، یہی ہمارا ذریعہ علم ہے. اسی سے علم حاصل ہوتا ہے. جو کچھ علماء بیان کرتے ہیں، فقہا بیان کرتے ہیں، ائمہ مجتہدین بیان کرتے ہیں، تو یہ ذرا تھوڑا سا کچھ لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں کہ یہ کچھ اس کے علاوہ ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے علاوہ ہے. ایسا کنفیوز کر دیتے ہیں. کنفیوز کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک طبقہ اپنا کام کرتے رہتا ہے. اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. اپنا جو اہل السنت والجماعت کا سیدھا رستہ ہے بس اسی پہ قائم رہنا چاہیے. ائمہ مجتہدین چاہے کوئی بھی ہمارے امام ہو، وہ قرآن حدیث کی ہی بات کرتے ہیں، وہ اپنے من کی کوئی بات نہیں کرتے. جو کہتا ہے وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، دجال ہے، وہ جانتا نہیں ہے یا جاہل ہوگا، جہالت کی وجہ سے کہتا ہوگا، اور اگر جاہل نہیں ہے تو مکار ہے. دونوں میں سے تیسری کوئی چیز نہیں ہو سکتی. یا تو مکار کذاب ہے یا جاہل ہے کہ ائمہ کیا کہہ رہے ہیں، اس سے جاہل ہے. اس لیے وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ہے. عقل باید، دماغ ہے تو سب ہے، اور دماغ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اس سے متاثر نہیں ہونا کبھی. جو اہل السنت والجماعت کا سیدھا رستہ 1400 سال سے چل رہا ہے اسی پہ قائم رہنا. اب کسی کے بہکانے سے نہیں بہکنا، سیدھے رستے پر رہنا، اس کو کہتے ہیں. تو خیر، جو ذریعہ علم ہے وہ علم ہوتا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے علم کا. یہی دو ذریعے ہیں. انہی ذریعوں سے استنباط کیا جاتا ہے، استخراج کیا جاتا ہے. اسی سے جو بات نکلی ہے وہ دین ہے، اور جو اس میں سے نہیں نکلی ہے وہ دین نہیں. یہ طے ہے بات اپنی جگہ پر. تو یہ جو ماننا ہے ایسے جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان کو کیسے رسول مانا جائے، اور اس کے علاوہ کیا کیا باتیں مانی جائیں. وہ جنت کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ دوزخ کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ عرش کے بارے میں بتاتے ہیں، کرسی کے بارے میں، لوح کے بارے میں، قلم کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں. جن جن مغیبات کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں ان کو رسول ماننے میں وہ سب داخل ہیں. اس سب پر بھی ایمان لانا ہے. تو اس کو مختصراً یوں سمجھو کہ رسول کو رسول ماننا ان کے بتائے ہوئے طریقے پر. رسول کو رسول ماننا اپنے اپنی چاہتوں سے یہ ایمان نہیں. بھائی میں ایسا مانوں گا رسول، تو کون، تیری اوقات کیا؟
ویسا مان جیسا کہ اللہ کے نبی نے خود بتایا ہے ویسے مانو. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ انت کما اثنیت علی نفسک، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے بتایا، باقی آپ اپنے کو خود جانتے ہیں. آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ اپنے کو جانتے ہیں. ہمیں اتنا معلوم ہے جتنا آپ نے ہم کو بتایا ہے، اتنا ہمیں معلوم ہے، اور جو آپ نے نہیں بتایا وہ ہمیں نہیں معلوم. اب آپ کیسے ہیں؟ اپنے کو جیسا جانتے ہیں میں ویسی تعریف کرتا ہوں جیسے بھی آپ ہیں. اسی طریقے سے امتی کا کام بھی ہے کہ وہ رسول سے یہ کہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا بھیجا ہے، آپ ہی جانتے ہیں کہ کیا لائے ہیں. آپ جو بتائیں گے، جیسا بتائیں گے، ہم اس کو قبول کر لیں گے. بس جیسے صحابہ سے حضور کبھی سوال کرتے کہ بھئی یہ بات پوچھو، تو صحابہ کا جواب ہوتا تھا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے، آپ ہی بتا دیجیے کہ اس کا کیا جواب ہے. تو پھر آپ بتا دیتے تھے. پھر بتانے سے معلوم ہو گیا اب وہ سب کو بتا سکتا ہے. جب نبی نے بتا دیا تو اب سب کو بتا سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی تجارت ہے. اس کا پہلا کام کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسول، اللہ رسول پر ایمان لاؤ، اور ویسا لاؤ جیسے اللہ رسول نے بتایا ہے، اپنے اپنے عقلوں سے نہیں، جیسے انہوں نے بتایا ہے. دیکھو یہ بات ذہن میں رکھو کہ عقیدے میں عقل نہیں چلتی، عقیدے میں صرف نقل صحیح چلتی. نقل بھی وہ جو صحیح ہو سند کے اعتبار سے، عقیدے میں بس وہی چلتی. قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے یا حدیث متواتر سے ثابت ہوتا ہے عقیدہ. اس لیے عقائد میں کسی کا اشتراک نہیں چل سکتا. عقل کو نہیں ایسا سمجھ میں آ رہا، ویسا سمجھ میں آ رہا، کچھ بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا، جیسے بتایا گیا ہے ویسے مانو، ایسے ہوتا ہے. عقیدے میں کوئی بحث نہیں ہے، گفتگو نہیں. تو یہ عقیدہ ہے اللہ کیسا ہے جیسا نبی نے بتایا، نبی کیا ہیں جیسے نبی نے بتایا، اسی کو بعینی ہی مان لینا اور تسلیم کر دینا. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کے دین پر چلنے اور اللہ کے دین پر چلانے، دوسروں کو چلانا بھی ذمہ داری ہے ہماری. تو اللہ کے دین پر چلنے اور اللہ کے دین پر اللہ کے بندوں کو چلانے کے واسطے مجاہدہ کرنا، جان کا بھی مال کا بھی. اپنی جان لگاؤ، صحت، جوانی، قوت، صلاحیت، ذہانت، قابلیت، علمی صلاحیتیں، فنی صلاحیتیں، ہنر کی صلاحیتیں، یہ سب تمہارے جان میں اللہ نے رکھی ہے، سب لگا دو اللہ کے واسطے. جو جو اللہ نے جس کو دیا ہے وہ خرچ کرو، اور اپنا مال بھی خرچ کرو. اور مال کو خرچ کر کے، جان کو لگا کر، اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ، یہ تن بدن ہے، یہ جو ہمارے دیکھنے کی قوت ہے اسے بھی لگاؤ، یہ جو ہمارے سننے کی طاقت ہے اس کو بھی لگاؤ، یہ جو ہمارے بولنے کی طاقت ہے یہ بھی لگاؤ، رگ پٹھے مضبوط ہے یہ بھی لگاؤ. جوانی، بچپن اور بڑھاپے کے مقابلے میں زیادہ قیمتی چیز ہے، اس کو بھی لگاؤ. اور جو جو اللہ نے تم کو دیا ہے لگاؤ. جوہد سے مجاہدہ بنا ہے، جیم ہا دال، 3 حروف سے یہ اس کی اصل ہے. جوہد، اور جوہد کی حقیقت ہے اپنی تمام تر طاقت کو صرف کر دینا، خرچ کر دینا. ہمارے اندر جتنی کیپیسٹی ہے، طاقت ہے، اس طاقت کو خرچ کر دینا، اسی سے مجاہدہ ہے. مجاہدہ باب مفاعلہ، اس میں فاعل مفعول دونوں ہوتے ہیں، دونوں سے مل کر اب فعل پورا ہوتا ہے. مجاہدہ، اس کا مطلب یہ 2 طرف سے مقابلہ. دوسرا کون ہے؟ دوسرا نفس و شیطان، وہ سامنے والا ہے.
ہم ایک سائڈ ہیں. یہ ہم دونوں کے درمیان میں مقابلہ ہو رہا ہے. اس مقابلے میں اپنی تمام تر صلاحیت کو خرچ کر کے نفس کو شکست دے دینا یہ مجاہدہ کہلاتا ہے. ہم کچھ بھی نہ کریں اور یہ سمجھے کہ سب صحیح ہو جائے، تو سب نہ کر کے صحیح کیسے ہوگا؟ اپنی جگہ بیٹھ کے ہم نیک بن جائیں گے؟ اپنی جگہ بیٹھ کے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ گناہوں اور نفسانی خواہشات کے ساتھ بھی کامیاب ہو جائیں گے؟ شیطان کے شکنجے میں پھنس کے بھی کامیاب ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مقابلہ ہے، برابری کا مقابلہ ہے. اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ محنت کرو، بلکہ یہ فرمایا مقابلہ کرو. مجاہدے کے معنی ہے مقابلہ کرنا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے وقت بھی اسی باب کا مصدر استعمال امر لیا، جاہدوا فی اللہ حق جہاد. جاہد یجاہد، مجاہدہ باب مفاعلت سے ہے. اس میں بھی اللہ نے بتا دیا اکیلے نہیں ہونے والا کام ہے، وہ سامنے والے سے لڑنا پڑے گا، مقابلہ کرنا ہی پڑے گا. ابھی لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم چاہتے ہیں مگر ایسا نہیں ہو رہا، میں نیک بننا چاہ رہا ہوں مگر ہو رہا نہیں، میں یہ چاہ رہا ہوں تو ہو رہا نہیں. یہاں پر یہی غلط فہمی، وہ یہ کہ چاہ رہا ہوں، مقابلہ کرو، مقابلے کا حکم ہو رہا ہے. مقابلہ نہیں کرے تو کیا گھر میں کرسی پہ بیٹھ کے چاہنے سے ہو جائے گا؟ مقابلہ کرو بھائی. نفس نہیں چاہ رہا ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں، تو آپ اس کو ڈھکلو پیچھے، اس کو پیچھے ڈھکل کے پڑھو نماز. نفس نہیں چاہ رہا ہے کہ آنکھوں کی حفاظت ہو، وہ اس سے حرام سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس کو پیچھے ڈھکلو اور اس سے کہو کہ نہیں یہ نہیں چلنے والا ہے، نہیں کرنے دوں گا میں. اس کو کہتے ہیں مجاہدہ، سامنے والے کو ڈھکلنا پیچھے اور سامنے والے کو شکست دے دینا. اور ہمارے سامنے ہے کون؟ تو نفس ہے. نفس ہمارے سامنے ہے، لڑائی اسی سے ہے، موت تک اس سے لڑائی. شیطان بھی ہے مگر وہ بہت زیادہ پاورفل نہیں ہے. ان کید الشیطان کان ضعیفا. اللہ خود فرما رہے وہ شیطان تم سے زیادہ نہیں جیت سکتا، وہ تمہارا مقابلہ کرنے میں کمزور ہے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر بہت کمزور ہے، مومن آسانی سے نمٹ لے گا اس کو. تو شیطان تمہارا بڑا مقابل نہیں ہے، اس کی زیادہ اہمیت کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو لاہور پڑھ لو اخلاص سے بھاگ جائے گا، وہ اذان سن کے بھاگ جاتا ہے، وہ اقامت ہوتے وقت میں بھاگ جاتا ہے، ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے. صحیح بخاری کے مطابق نہیں ٹکتا، وہ کمزور ہے بہت. لیکن یہ نفس ہے نا، کہیں نہیں بھاگتا، ہمیشہ ساتھ میں رہتا ہے اور ہمیشہ مقابلہ کرتا رہتا ہے، ہمیشہ مقابلے میں رہتا ہے. اس لیے ان النفس لامارۃ بالسوء، مقابلہ اس سے ہے. یہ ہے سب سے بڑا دشمن. تو مقابلہ کریں گے تو کامیاب ہوں گے. اب چاہنے سے تھوڑی کامیاب ہوں گے بھائی، چاہنے سے تو ایک نوالا کھانا بھی نہیں ملتا ہم کو، کچھ کرنے سے پاتے ہیں ہم، کچھ کرنے سے ہمیں ملتا ہے. تو جب ہم ایک نوالا روٹی کا کچھ کرے بغیر نہ کھا سکتے ہیں نہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ روٹی بناؤ، روٹی توڑو، ہاتھ میں لو، نوالا بناؤ، منہ میں رکھو، دانتوں سے چباؤ اور اس کو نرم کرو، حلق سے اتارو، تب کہیں جا کے پیٹ بھرے گا. اتنا کرنے کے بعد جا کر آپ کے پیٹ میں ایک نوالا جاتا ہے اور ہم اللہ کے نیک بندے بن جائیں کچھ بھی نہیں کر کے. کچھ بھی نہیں کر کے کیسے بن جائیں گے بھائی؟ وہ تو بہت بڑا کام ہے، تو بہت بڑا مقابلہ ہے اس کا. اللہ چاہتے تو نفس و شیطان نہ رکھتے، لیکن اللہ نے اس لیے رکھا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو تم کیا کر کے بتاتے؟ تمہاری کیا قوت ہے؟ فرض کرو ایک اندھا آدمی یوں کہے کہ بھائی آپ لوگ کرتے ہوں گے بدنگاہی، کرو، اس کی مصیبت تمہارے ہی ساتھ ہے. نہ میری آنکھیں ہیں، نہ میں کبھی کسی کو بدنگاہی کرتا ہوں، نہ نامحرم کو دیکھتا ہوں، نہ تصویر دیکھتا ہوں، نہ فلم دیکھتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں کرتا، میری آنکھیں ہی نہیں ہیں، میں کچھ بھی نہیں کرتا، تو میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں. تو اس کا کوئی مجاہدہ نہیں ہے، تو یہ کوئی عمل نہیں ہے اس کا.
بس اس کی ایک مجبوری ہے، عمل کچھ بھی نہیں ہے اس کا. لیکن آنکھ والا آنکھ کی حفاظت کرتا ہے تو نفس کہتا ہے ادھر دیکھو، وہ کہتا نہیں میرے رب ناراض ہوں گے میں نہیں دیکھوں گا. مقابلہ ہے، مقابلے میں جیت جاتا ہے. اسی کا نام مجاہدہ ہے. جاہدوا فی اللہ حق جہادی. اللہ کو خوش کرنے کے واسطے مجاہدے کا حق ادا کر دو. اللہ کو خوش کرنے کے واسطے کتنا مقابلہ کر سکتے ہو. اگر ہم تھوڑی اور ہمت کر سکتے تھے اور وہ ہم نے نہیں کی تو ہم نے ہمت چوری کی، جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ. ہم پوری مشقت اٹھا لیں، پورا مجاہدہ کر لیں، حق کا جہادی. ابھی اللہ کا حکم ہے، امر ہے، اور امر کو نفل بنانے والی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی آگے پیچھے، تو وہ امر واجب ہوتا ہے، اور یہ امر واجب ہے. جاہدوا فی اللہ حق جہادی. علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں وہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے والا جہاد جس کو قتال کہتے ہیں یہ مراد نہیں. اس آیت میں قتال مراد نہیں، دشمن سے لڑنے کا حکم نہیں دیا جا رہا. یہاں اس کو قاتلوں سے حکم دیتا ہے، قاتلوں سے حکم دیا جاتا ہے. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑ رہے ہیں تم ان سے لڑو، اس کا حکم قاتلوں سے دیا جاتا ہے. یہاں جو جاہدو کہا گیا ہے یہ وہ جہاد نہیں ہے، یہ عمر بھر کا جہاد ہے، صبح سے شام تک کا جہاد ہے، اور بلوغ سے موت تک کا جہاد ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے واسطے جو کام کرنے کے ہیں وہ کرو چاہے کتنی تکلیف ہو، اور اللہ کو راضی کرنے کے واسطے جو کام نہیں کرنے کے ہیں وہ چھوڑ دو چاہے کتنی ہی مشقت ہو جائے، چاہے کتنی ہی تکلیف ہو جائے. تو میرے عزیزو دوستو، یہ جو ہم کرتے رہتے ہیں نا، اسی کا نام اللہ نے تجارت رکھا. یہ تجارت ہے، بزنس ہے اللہ کے ساتھ. جنت تمہاری، جان مال میرا. اب جان مال میں اپنی مت چلاؤ، میں جیسے چاہوں ویسے خرچ کرو، ویسے استعمال کرو. اپنی جوانی میری چاہت کے مطابق استعمال کرو، اور اپنا بڑھاپا میری چاہت کے مطابق استعمال کرو، اپنا مال میری چاہت کے مطابق استعمال کرو. سب کچھ، کیونکہ اب وہ میرا ہو گیا ہے. میرا مال ہے تمہارے پاس رکھا ہوا ہے میرا مال، اور جنت ہمارا مال ہے اللہ کے پاس رکھا ہوا ہے. اللہ تو خیانت نہیں کرتا کسی کی امانت میں، ہم کر رہے ہیں اس کی امانت میں خیانت. جو جی میں آیا وہ گناہ پیسے سے کر رہے، اور جو جی میں آیا وہ نافرمانی صحت سے کر رہے. اللہ نے جوانی دی تو جوانی سے جتنے نافرمانیاں کر سکتے ہیں کرو. اللہ کیوں؟ فی الحال تو دمخم ہے، جسم میں طاقت ہے. اللہ ناراض ہوتا ہے ہونے دو، اللہ منع کرتا ہے تو کرنے دو. ابھی تو میں جوان ہوں، جو من میں آئے گا کروں گا، جو میرا جی چاہے گا وہ کروں گا. حلال ہو کہ حرام ہو اس سے کیا مطلب ہے؟ جوانی ہے، جنون ہے. یہ ہم جو کر رہے ہیں نا اس وقت میں، ہم مسلمان عام طور سے جو کر رہے ہیں، یہی ہے اللہ کی چیز میں خیانت. سب اللہ نے لے لی ہے، اب اس میں سے ہم خیانت کر رہے ہیں. اللہ جیسے بولے ویسے پیسہ خرچہ کرو، پیسوں سے نشہ کر رہے مسلمان. اتنے قیمتی نشے مارکیٹ میں آ گئے ہیں کہ آدمی کی کمائی اس میں لٹ رہی، بیوی بچوں کی حق تلفی ہو رہی ہے، مقروض ہو جا رہا ہے، اور ان نشوں کے چکر میں پیسہ برباد کر رہا ہے. پیسہ تمہارا تو نہیں تھا، پیسہ تو اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ نے حرام میں ڈالنے سے منع کیا تو ایک کوڑی بھی ہم خرچ نہیں کر سکتے حرام میں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے، اور پیسہ تو ان کا ہے. اس لیے ہم کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ آج مسلمانوں میں یہ لت ہر طرف، پورے ہندوستان نشہ اتنا عام ہو گیا ہے. جس ریاست میں جاؤ، جس شہر میں جاؤ، وہاں کے علماء، وہاں کے سماجی کارکن، امت کے غمخوار بتا رہے ہیں کہ صاحب یہ نشہ نشہ نشہ. اور نشہ ایسی چیز ہے جو ام الخبائث ہے، کیونکہ اس سے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور جب عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے تو بے عقل جو بھی کرے کم ہے. وہ جو چاہے کرے گا، عقل ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا. جیسے کوئی مجنون کچھ بھی کر لیتا ہے، کوئی پاگل آدمی
وہ کچھ بھی کرتا ہے، اس کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ بیوی ہے یا اماں ہے، یہ فرق بھی نہیں سمجھ میں آتا اس کو یہ فرق تک بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ رشتہ کون سا، یہ رشتہ کون سا ہے، کیونکہ پاگل ہے۔ تو جیسے پاگل کچھ بھی نہیں سمجھتا، حلال و حرام کو نہیں سمجھتا، پیالے میں پیشاب دے دو تو پی لے گا، گو کھلا دو تو کھا لے گا، کیونکہ پاگل ہے۔ تو جیسے وہ پاگل ہے، نشے کے وقت میں عقل مند بھی پاگل ہی رہتا ہے، کیونکہ اس کے عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ اس پاگل سے بھی جو چاہے کرا لو، جہاں چاہے پڑ جاتا ہے، گندگیوں میں گر جاتا ہے، نالیوں میں سو جاتا ہے، بازاروں میں پڑا رہتا ہے، عزت مآب خاندانوں سے تعلق رکھ کر ذلیلوں اور رسوا لوگوں کی حرکتیں کرتا ہے، سب کچھ اس لیے کہ پاگل ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے پاگل ہو گیا ہے، عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے۔ اگر یہ جب ختم ہو جاتا ہے نشہ تو پھر سے اچھا ہو جاتا ہے، پھر اچھے کو اچھا کہتا ہے، برے کو برا کہتا ہے، سب سمجھتا ہے۔ لیکن پھر جب نشہ کرتا ہے تو پھر پاگل ہو جاتا ہے اور سب الٹے سیدھی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ اس لیے اسلام نے حرام کر دیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ اتنا سارا منظر کشی کر کے، پوری حقیقت کھول کر اللہ پاک بندوں سے پوچھ رہے ہیں فهل انتم منتهون، کیا تم لوگ رک جاؤ گے؟ شراب پینے سے، نشہ کرنے سے رک جاؤ گے؟ یعنی رک جاؤ۔ کبھی سوال حکم کے درجے میں ہوتا ہے، رک جاؤ اس سے، اور رکے صحابہ، ایسا رکے کہ دنیا کی تاریخ میں رکنے کی کوئی اس سے حسین مثال پیش کرنا مشکل۔ صدیوں کی شرابیں پھینک دی، اپنی پرانی عادت جب سے وجود میں آئے ہیں، بڑھاپے تک 50 سالہ عادت، 60 سال کی عادت، 70 سال کی عادت، اللہ اکبر، ایک آواز کان میں پڑنے کے بعد ختم۔ اللہ کے نبی نے آیت نازل ہوتے ہی لوگوں کو مدینے میں بھیجا، رات کا وقت تھا، انہوں نے اعلان کیا یا ایھا الناس قد حرمت علیکم الخمر، لوگوں شراب حرام کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد، اس کو سننے کے بعد کسی مومن کے منہ میں ایک قطرہ شراب کا نہیں گیا، ایک قطرہ۔ شراب کی محفلیں چل رہی تھی، انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ فہل انتم منتہون، اللہ پوچھ رہے رکو گے؟ ارے بھائی، اللہ کہہ رہے رکو، اب رکنے میں کیا ہے؟ پولیس والا ہاتھ بتاتے ہیں، اب رک جاتے ہیں؟ کیا ویلو ہے، کیا حیثیت ہے اس کی؟ تمہارا زمین کا آسمان کا مالک خالق وہ کہہ رہا ہے کہ رکو تو نہیں رکنا ہو رہا ہے۔ ایک معمولی اپنے جیسے انسان کے اسٹاپ رک گیا، ریڈ لائٹ آئی رک گیا، بریک بھی لگ گیا، گاڑی بھی رک گئی، کتنی بھی جلدی ہو، اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ ہر کسی کے روکنے سے آپ رک رہے ہیں، اور ارض و سما کا مالک روکتا ہے تو آپ کو پرواہ نہیں ہے کہ روکتے رہو، ہم نکل جائیں گے آگے۔ یہ قدر ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ بندے اللہ کو پہچانے ہیں اور اس کی قدرت قوت کو جانے ہیں۔ معمولی پولیس والا روکے تو رکنا ہے، اللہ روکے تو نہیں رکنا ہے۔ صحابہ اللہ کے روکنے سے ایسے رکے کہ ان کو کوئی پولیس کی ضرورت نہیں تھی، ان کو فوج کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنے گھروں میں رکے، وہ اپنے چوپالوں پر رکے، وہ اپنے شراب کی محفل میں رک گئے کہ صاحب آج تو پی لو، اب کل سے نہیں پیئیں گے۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی یہ سننے کے بعد بالکل نہیں۔ فہل انتم منتہون، صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا، چھوڑ دیا تھا۔ مسلمانوں کو نفرت تھی، میں زیادہ نہیں، نوجوان بچوں سے کہوں گا کہ 20-25 سال پہلے ہم نے مسلمانوں میں، مسلم نوجوانوں میں، کالج کے بچوں بچیوں میں لفظ شراب سے اور لفظ خنزیر سے جو نفرت دیکھی تھی، یہ 20-25 سال میں سب ختم ہو۔
کوئی نفرت باقی نہیں. اسے ایک طبقے نے رواج دے دیا. اور آپ یقین مانیے حکمراں بھی چاہ رہے ہیں کہ ان کی ریا یا نشے کی عادی ہو جائے. حکمران چاہ رہے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ حکمرانوں کو اپنی جھولیاں بھرنے سے فرصت نہیں ہے. ریا یا مسئلے، ان کے پیٹ کا مسئلہ، ان کی روٹی کا مسئلہ، ان کے کپڑے کا مسئلہ، ان کے مکان کا مسئلہ، ان کی ضرورتوں کا مسئلہ، ان کی آمدنی کا مسئلہ، یہ سب حل کرنے کے بجائے اپنی رعایا کو نشے کا عادی بنا دو. وہ پاگلوں کی طرح جیتے رہیں گے اور ہم چالاک لوگوں کی طرح ان کی دولت لوٹ لوٹ کر کے سوئس اکاؤنٹس میں جمع کرتے رہیں. یہ ہمارے حکمران جان بوجھ کر اپنی قوم کے نوجوانوں کو نشہ کیوں ایجیٹیشن کریں گے؟ کیوں ریالی نکالیں گے؟ کیوں حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے؟ لہذا ان کو بس پینے کی عادت ڈالو، نشے کی عادت ڈالو. ایسا کیا ہے. کئی جگہوں کے لیے تاریخ موجود ہے. وہاں کے لوگ مجاہد تھے. وہاں کے لوگ اپنے حق کے لیے جان کی قربانی پانی کی قربانی کی طرح سمجھتے تھے. ان لوگوں میں نشہ اور زنا پیدا کر کے آج ان کے اوپر اپنے اقتدار کی خوشیاں منا رہے. اسی کے بعد ہوا سب کچھ کہ جب وہاں کے لوگ عادی ہو گئے. کوئی جا کے کشمیر میں دیکھے نشہ کتنا عام ہو گیا ہے، زنا کتنا عام ہو گیا ہے. یہ کل تیغ و تفنگ سے لڑنے والے تھے، یہ توپوں سے بھیڑنے والے تھے. وہی نوجوان معاشقے کرتے پھر رہے ہیں، وہی نوجوان نشے لے کر کے لڑک رہے ہیں. ان کو باقاعدہ عادی بنا کر ان کے اندرونی قوتوں کو، طاقتوں کو، جذبات کو مٹا دیا گیا، ختم کر دیا. یہ ایک جنگ تھی جو جیتی حکومت ان سے. آج پورے ملک میں اسی کو نافذ کیا جا رہا. کیسے کیسے لوگ شراب میں مبتلا ہو گئے. یہ زندگی کی تجارت نہیں ہے، یہ زندگی کی تجارت کا خسارہ ہے، نقصان ہے. لاس میں جا رہے ہیں ہم، قیامت میں پچھتانا پڑے گا. میں بھی گزشتہ ہفتے بنگلور میں ایک ادارہ دیکھنے کے لیے گیا. اس کے ذمہ دار بلا کے لے گئے مجھے کہ ہمارے ادارے میں آئیے، ذرا کچھ مشورہ دیجئے، دیکھیے، نصیحت کریے. اب پھر اسی ہفتے میں، گزشتہ ہفتے ہی میں تمل ناڈو گیا. وہاں بھی ایک ادارے کے ایک عالم صاحب مجھے لے گئے اپنا ادارہ دکھانے کے لیے. دونوں گزشتہ ہفتے ہی میں نے دیکھے. یہ دونوں ادارے نشہ کے عادی لوگوں کو نشے سے بچنے کی مشق کرانے کے واسطے کھولے گئے. ایک ادارے میں گیا، 85 مسلمان تھے وہاں پر، ہر عمر کے تھے، بچوں سے لے کر کے بوڑھوں تک. داڑھی والے بھی تھے. اور ایسے ایک نوجوان کو ملایا گیا مجھ سے، بالکل 18-19 برس کی عمر کا ہے، حافظ قرآن ہے اور نشے کا عادی ہے. اور وہاں وہ لوگ اس کو مشق کرا رہے ہیں. اس کی ماں نے لا کر کے وہاں داخلہ دلایا ہے، اس کو مشق کرا رہے ہیں بچنے کے لیے. 3 چلے رکھ کر کے ان کو اس سے زبردستی روکنے والوں کو اتنا مجبور کرتے ہیں، اتنا ستاتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو دروازے کھڑکیاں بنا رکھی ہیں کسی جیل خانے سے کم نہیں. اس لیے کہ بآسانی توڑ لیتے ہیں اس کو، اور توڑ کر کے کسی طرح نشہ کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے. تو ایک مدت تک یہ لوگ جا نہ سکیں کہیں، تو بڑی بڑی گرل، مضبوط لوہے کے دروازے لگا کر، کھڑکیاں لگا کر، گرل لگا کر اس میں ان لوگوں کو رکھا ہے. اسی کے اندر کھانا دیتے، اسی کے اندر 5 وقت نماز پڑھا رہے، اللہ سے دعا کرنا سکھا رہے ہیں، اور نشے کے قریب جانے کا کوئی صورت ان کے لیے نہ ہو. گورنمنٹ سے پرمیشن لے کر رہے ہیں. ایک اور جگہ گیا تو وہاں 100 سے بھی زائد لوگ تھے، وہاں بھی ہر عمر کے تھے. دونوں جگہوں پر میں آپ کو شاید حیرت ہوگی، دونوں جگہوں پر مجھ سے لوگوں کو ملاقات کرائی گئی حیدرآباد کے ہیں.
یہ حیدرآباد سے لائے ہیں، یہ حیدرآباد سے آئے ہوئے، وہاں بھی حیدرآباد کے بچے تھے، یہاں بھی حیدرآباد کے بچے، اور وہ نشے کے عادی اس قدر بے چینی کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ نہ راتوں کو نیند آتی ہے، نہ دن میں سکون سے رہتے ہیں، اور جو بیچارے خیر خواہ ان کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کے ناک میں دم کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ اللہ کے بندے اللہ کے خاطر ہمارے حبیب کی امت ہے، نشے سے بچ جائے، کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ 50% کے بارے میں تو پتا ہے کہ وہ تائب ہو جاتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن 50% پھر یہاں سے جا کے وہی شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ لت تو پڑی ہوئی ہے، وہ آسانی سے جاتی نہیں۔ تو رزلٹ 100% نہیں ہے، پھر بھی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ کیسے اس میں کامیابی ہوگی؟ جب حکومت پرمیشن دیتی ہے، حکومت لائسنس دیتی ہے، حکومت سپلائی کرتی ہے، تو کسی رعایا کی کوشش سے کیسے لوگ بچ جائیں گے؟ تھوڑے بہت لوگوں کو ہو سکتا ہے سمجھانے بجھانے سے، وہ بھی ایمان والوں کو اللہ سے ڈرانے سے، اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیں تو چھوڑ دیں، کچھ مسلمان، لیکن ہر جگہ اویلیبل ہے، ہر جگہ میں۔ اور یہ نشے، بدنام نشے، یہ تو بہت کم ہے۔ جو نیک نام نشے ہیں ان کے رستے الگ ہیں، ان کے سپلائرز الگ ہیں، ان کے پہنچانے والے الگ ہیں۔ چھوٹی چھوٹی مقدار میں کوئی بھی نہیں پوچھتا، بڑی بڑی مقدار میں حکومت پکڑ کرتی ہے تاکہ اس میں ان کا اور فائدہ ہے، ان کو پکڑنے میں بھی فائدہ ہے ان کا، اس لیے ان کو پکڑتی ہے۔ لیکن یہ چھوٹی چھوٹی مقدار میں لاکھوں کروڑوں اس ملک کی رعایا کی بربادی کی ان کو کوئی فکر نہیں۔ کتنے لوگ برباد ہوئے؟ اور جب نشہ ہوگا تو زنا بھی ہوگا کمپلسری۔ نشہ اور زنا میں چولی دامن کا ساتھ ہے، جو نشہ کرے گا وہ زنا بھی کرے گا، اس میں ابتلا ہو رہا ہے مسلمانوں کا۔ تو یہ تجارت نہیں ہو رہی ہے میری دوستو، یہ تجارت میں ہم بہت بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، عذاب علیم سے بچنا ہے، اللہ کے دردناک عذاب سے بچنا ہے، تو تم ایک تجارت کرو میرے ساتھ۔ اللہ فرما رہے میرے ساتھ ایک تجارت کرو، اور وہ تجارت یہ ہے کہ میں تم کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جنت دے دیتا ہوں، اور تم لوگ مال اور جان میری مرضی سے استعمال کرو، اپنی مرضی سے مت کرو۔ یہ مجھے دے دو، میں کہوں یہاں پیسہ خرچ کر سکتے ہو تو کرو، میں منع کروں تو رک جاؤ، میں کہوں کہ یہاں پر پیسہ نہیں خرچ کر سکتے ہو تو نہیں کرو، میں کہوں یہاں اپنی جان کھپا سکتے ہو تو کھپاؤ، اور میں کہوں کہ یہاں نہیں تو پھر ہم جان تو کیا ایک سانس بھی نہیں لگائیں گے اس کے واسطے۔ اگر اللہ منع کرتا ہے ایک سانس بھی، اللہ کی ناراضگی میں مومن خرچ نہیں کرے، ایک سانس بھی کیوں خرچ کریں؟ اللہ کی امانت ہے، ہم نہیں استعمال کریں گے۔ یہ ہے تجارت۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم میری بات سمجھ سکو تو یہی تجارت تمہارے واسطے بہتر ہے، یہ تمہارے واسطے بہتر ہے اگر تم میری بات سمجھ سکو۔ کیا ہم اللہ کی بات نہیں سمجھ سکتے؟ اتنی پیاری بات، اتنی صاف ستھری بات، کلیئر ہے بالکل، ہماری نہیں سمجھ میں آ رہی کیا؟ ہم تو میتھس میں آج کل کیسے کیسے قسم کے سوالات اور کیسے کیسے قسم کے حسابات آ گئے ہیں، کتنی لکیریں ہیں آڑی ٹیڑھی، ان ساری لکیروں کو سمجھتے ہیں اور اس کے اندر سے رزلٹ نکال کے دے دیتے ہیں، حساب کر کے بتا دیتے ہیں۔ اگر ایک عام آدمی وہ لکیروں کو دیکھے تو اسی سے سر میں درد ہو جائے، لیکن جو پڑھ رہا ہے اسٹوڈنٹ اس کو سب آسان ہے، سب سہل ہو گیا اس کی، وہ سب سمجھ میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سیدھی سیدھی باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی، اللہ تعالیٰ سیدھی سیدھی بات فرما رہا ہے۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، تمہیں نماز سے دور کر دے گا، تمہیں مسجدوں سے دور کر دے گا نشہ، تمہیں اچھے لوگوں کی صحبت سے دور کر دے گا، تمہارے آپس میں دشمنیاں پیدا ہوں گی، عداوتوں کے بازار گرم ہوں گے،
پھر قتل و قتال وجود میں آئے گا، پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے، خاندان ٹوٹیں گے، بیوی اور شوہر میں طلاقیں ہوں گی، بچے بکھر جائیں گے، ان کی زندگیاں اجڑ جائیں گی، سب کچھ ہوگا نشے سے ہوگا۔ اور یہ نشہ روکو تو سب کچھ اچھا ہوگا، بھلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اتنا نہیں سمجھ میں آ رہا مسلمانوں کو، صاف صاف باتیں اللہ بتا رہا ہے اور آنکھوں سے دیکھ بھی رہے۔ جو لوگ نہیں مان رہے ان کے ہاں کیا نہیں ہو رہا؟ روز کسی کا سر پھٹ رہا ہے، کسی بچے کی ٹانگ ٹوٹ رہی ہے، کبھی بیوی کے اوپر حملہ، کبھی اس کے اوپر حملہ، کبھی خاندان میں جھگڑا، سینکڑوں مرتبے طلاق دے کر پھر اسی کے ساتھ حرام کاری، پھر اسی کے ساتھ رہنا، سب نشے میں کیا نہیں ہو رہا ہے؟ نشے میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور جب بچے ذرا سمجھدار ہو گئے تو دیکھ رہے ہیں کہ صاحب یہ روز روز کی گھر میں کرکری کیا ہے، تو بچے خود گھر چھوڑ کے آوارہ گردی اختیار کر، وہ خود جرائم پیشہ ہو جا رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، طرح طرح کے معاصی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ کیسے بچے ہیں یہ وہی بچے ہیں جن کے ماں باپ کے درمیان جھگڑے ہیں، یہ وہی بچے ہیں جو جا کے طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا۔ جس گھر میں سکون ہے، جس گھر میں اولاد کو پیار محبت ملتا ہے، جس گھر میں ماں باپ ایک سایہ شفقت کی طرح اولاد کے اوپر سایہ فگن ہے، اس گھر کا کوئی بچہ ماں باپ کا باغی نہیں۔ وہیں پر ہیں جہاں پر ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ سب چیزوں کے پیچھے کوئی چیز ہے تو وہ نشے کی عادت ہے۔ وہ سارے معاشرے کو برباد کر رہی ہے، سارے سماج کو تباہ و برباد۔ اس لیے ہم جان مال کو اپنا نہ سمجھیں، اپنی ہے بھی نہیں۔ پہلے تو اللہ ہی نے ہم کو دیا ہے جو کچھ دیا ہے، ما بکم من نعمت فمن اللہ۔ دوسرے یہ کہ دے کر بھی لے لیا ہے پھر اللہ نے، اور ہمارے پاس رکھ دیا ہے۔ اب ہم اس کو اللہ کے منشا کے مطابق استعمال کریں۔ 3 کام اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے بتائے کہ یہ کر لو تو تم اس تجارت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ قرآن مجید اہتمام سے پڑھتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پابندی سے پڑھتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کا مطلب پابندی سے پڑھنا اور خشوع و خضوع سے پڑھنا۔ جو لوگ قرآن مجید اہتمام سے تلاوت کرتے ہیں اور جو لوگ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے گندے کاموں میں ڈالنے کے بجائے صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، غریب کی مدد کرتے ہیں، غریب کے بچے کی فیس ادا کرتے ہیں۔ کیا ملے گا نشے سے؟ اسی پیسے کو بچاؤ، اپنے ہی رشتہ داروں میں یتیموں کی مدد کرو، بیواؤں کو دے دو، کسی کی پریشانی دور کر دو، کسی کی بیماری کا علاج کرا دو، کسی کو دوائی دلا دو، کسی کو کپڑا پہنا دو، کسی کے بچے کی فیس ادا کر دو۔ یہ پیسہ خرچ کرو اور صحیح جگہ پر خرچ کرو۔ انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو یہ 3 کام کر لے گا نا، یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایک ایسا بزنس کر رہا ہے جس میں لاس نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کچھ نہیں۔ تجارت لن تبور، ایسی تجارت جس میں گھاٹا نہیں، ایسی تجارت جس کے اندر نقصان نہیں، یہ تجارت کرو۔ ہم دنیا کی تجارتوں میں فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، کبھی فائدہ ہوتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے، لیکن یہ ایسی تجارت ہے جس میں کبھی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا سوال ہی نہیں پیدا۔ الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب اہتمام سے پڑھتے ہیں، پڑھو اور سمجھو بھی، کیونکہ قرآن ایک ایسا نور اندر داخل کرتا ہے کہ ہر معصیت سے بچنا آسان ہو جاتا ہے اور ہر نیکی کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی ذات عالی سے تعلق بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے محبت بڑھ جاتی ہے، دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ بہت کام کی چیز ہے تلاوت قرآن۔ الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھے کو اقامت صلاۃ نہیں کہتے، 5 وقت پابندی سے پڑھنے کو اقامت صلاۃ کہتے۔
5 वक्ता नमाज पाबंदी से पढ़ो और सदका खैरात करते रहो। सदका बलाओं को टालता है। हमारे उर्फ में सदका कहा जाए तो जान देने को कहते हैं कि बकरी की जान दे दो, मुर्गी की जान दे दो, परिंदा। कुछ कैसे करते हैं, चौक में जाके देखो, लोग लेके परिंदा खरीदते हैं और छोड़ देते हैं, गोया हम उसकी जान लेना चाह रहे थे, छोड़ दिए। अब अल्लाह भी हमारी जान लेना चाह रहा, छोड़ दे। ये हिंदुआना अकीदा है, मुशरिकाना अकीदा है। इस्लाम में ये हराम है, नाजायज है, ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह लेना चाहेगा दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और अल्लाह देना चाहेगा तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये सब हिंदुआना ख्यालात है जो मुसलमानों को नहीं किया। हम लोग जब भी सदका कहते हैं तो बकरा जहन में आता है, जब भी सदका कहते हैं तो मुर्गी जहन में आती है, परिंदा जहन में आता है। जानदार का सदका तो तकर्रुब इलाही के वास्ते है, और वो कहाँ है? कुर्बानी में है, अकीके में है, जहां इस्लाम ने बताया हो वहां पर। उससे हटकर सदका नाम है किसी भी मोहताज की मदद कर देने का। किसी भी मोहताज की मदद कर दो, ये सदका है। किसी भी तरह करो, कपड़ा दे दो, सदका है। खाना दे दो, सदका है। ये महीने का अनाज दिला दो, सदका है। दवाई का पेमेंट कर दो, सदका है। छोटे बच्चों को खाने पीने की चीज दे दो, सदका है। अपने बाल बच्चों पर खर्च करना भी सदका है, वो भी सदका है इस्लाम। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अफजलुस सदका, सबसे अफजल सदका वो है जो अपने बीवी बच्चों पे खर्च करे। यानी तो ये सब सदका है। हम नहीं जानते इसलिए तरह तरह की गड़बड़े करते रहते, ये सब सदका है। और आगे बढ़ो, सही बुखारी के मुताबिक अम्र बिल मारूफ सदका है, नहीं अनिल मुनकर सदका है। किसी की सवारी पर से चीज गिर जाए तो उठा के दे देना सदका है। और किसी से अच्छी बात करना सदका है। और हद यह है कि मुसलमान को मुस्कुरा के देखना भी सदका है। ये सब हुजूर ने सदक़े में दाखिल कर। तो सदक़े वदक़े मालूम नहीं है, बकरा लेके फिरते रहो खाली। कितने सदक़े हैं जो सस्ते हैं, आसान हैं। इस्लाम कोई काम ऐसा नहीं बताता जो सिर्फ अमीर कर सकते हो, गरीब नहीं कर सकता। अब वो तुम बकरा वाला सदका तो 10,000 होंगे तो ही होगा, अब बेचारा गरीब कहां से करेगा ये सदका? हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा तेरे पास जेब में एक कौड़ी भी नहीं है तो एक मुसलमान को मुस्कुरा के देख ले, वो भी सदका है। अब और क्या चाहिए? लेकिन हम दीन पे चलना नहीं चाहते, हम ख्वाहिशात पे चलना चाहते। दीन पे चलो, कामयाबी दीन पर चलने में। अल्लाह ताला अपने फजल करम से हमें तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें दीन की सही फहम अता फरमाए। ये जो ज़िंदगी का एक एक दिन गुजर रहा है, एक एक लम्हा गुजर रहा है, इसे आखिरत की तिजारत बना लेने की तौफीक अता फरमाए, और इसके ज़रिए से हमारे अल्लाह राज़ी हो जाएं, हमारे नबी खुश हो जाएं, और हमारा बेड़ा पार हो जाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।